ہوتی ہے جب ختم المرسلین تشریف لے آئے، خاتم النبیین تشریف لے آئے ہیں، خاتم المعصومین تشریف لے آئے ہیں۔ اب کسی اور دین کی، کسی اور مذہب کی یا کسی اور شریعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب دین بھی دین مصطفیٰ ہے، اب نبوت بھی قیامت تک، بلکہ قیامت میں بھی اور جنت میں بھی نبوت مصطفیٰ ہے۔ اب قیامت تک کتاب بھی وہی قابل عمل ہے جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر منور پر نازل فرمائی۔ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا دیگر آسمانی الہامی کتابیں یا صحائف ہو، اپنے اپنے وقت تک یقیناً وہ بڑی معتبر تھی، لیکن یہ اصول ہے کہ جب نیا حکم نامہ آ جائے تو پہلے والا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ مثلا میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہوں، اگر اسکول میں بچوں کو یہ کہا جائے کہ آپ نے 8 بجے آنا ہے، آپ کی صبح مارننگ میں ٹائمنگ کیا ہے 8 بجے اور چھٹی آپ کی ہوگی 1 بجے۔ اب ٹائم بدل دیا مینجمنٹ نے اور بچوں کو نیا ٹائم ٹیبل دیا گیا اور اس میں کہا گیا آپ نے 7:30 بجے آنا ہے اور چھٹی آپ کی 12:30 بجے ہے۔ اب کوئی بچہ 8 بجے والے ٹائم ٹیبل کے ایشو ہونے کے بعد 8 بجے آ کر کے اپنے ٹیچر کو یا پرنسپل کو یا مینجمنٹ کو یہ کہے کہ یہ دیکھیں یہ آپ نے لکھا ہے، یہ آپ کی ادارے کی کون سبق ہے اس پہ اور لکھا ہوا کہ 8 بجے اسکول کی ٹائمنگ ہے، میں تو اس کے مطابق آیا ہوں۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہے، مہر بھی ہماری ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے ایک اور حکم نامہ بھی جاری کر دیا اور اس حکم نامے کے جاری ہونے کے بعد اب یہ حکم نامہ منسوخ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسے ہی تورات رب تبارک و تعالیٰ کی ہی کتاب ہے، انجیل رب تبارک و تعالیٰ کی ہی کتاب ہے، زبور رب تبارک و تعالیٰ کی ہی کتاب ہے، دیگر آسمانی صحائف اور کتابیں اور شریعتیں رب کی نازل کردہ ہی ہیں۔ لیکن اب کوئی یہ کہے کہ تورات بھی تو رب کی کتاب ہے، انجیل بھی تو رب کی کتاب ہے، زبور بھی تو رب کی کتاب ہے، یہ صحیفہ یہ بھی تو رب کا نازل کردہ ہے، اس کو قرآن دکھا کر کہا جائے گا بلا شبہ تورات رب کی کتاب، بلا شبہ انجیل رب کی کتاب، بلا شبہ زبور رب کی کتاب۔ لیکن اب قرآن آ گیا ہے، اب قیامت تک سکہ قرآن کا چلنے والا ہے اور صاحب قرآن کا چلنے والا ہے۔ اور میرے لشپال نبی کریم علیہ السلام کی میلاد شریفہ، میلاد مبارک، اس کے جہاں دیگر کئی پہلو ہیں، ایک عمدہ دل نشین پہلو یہ بھی ہے میرے آقا علیہ السلام کا میلاد یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ سرکار تاج ختم نبوت پہن کر تشریف لائے۔ جو میلاد مناتے ہیں نا آقا علیہ السلام کا جلسہ کر کے، جلوس کر کے، گلی سجا کے، گویا کہ وہ ہر سال سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت پر اپنے ایمان اور ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں، سرکار کی ختم نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، سرکار علیہ السلام کے دین اسلام اس کی حقانیت کا اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں جان لو ہم اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں کہ جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہم اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں کہ جن پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے بعد اب رب تبارک و تعالیٰ کوئی اور کتاب یا کوئی صحیفہ نازل نہیں فرمائے گا۔ ہم اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں کہ جن کا عطا کردہ دین اور شریعت اس کے بعد اب کسی نئی شریعت یا نئے دین کی کوئی حاجت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو یہ میلاد منانا در حقیقت ختم نبوت پر اپنے ایقان اور ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ بات بھی آپ ذہن نشین رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
جو چنیدہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب لوگوں میں سے چن کے چھانٹ کے نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، جن کو شرف صحابیت عطا ہوا، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کے میلاد کی مجالس بارہا مرتبہ سجائے، لیکن یہ جو آج قوم وہابیہ اہل سنت و جماعت کے سادہ نوجوانوں کو ان کے اذہان کو، ان کے افکار کو خراب کرنے کے لیے عجیب و غریب سوالات قائم کرتے ہیں کہ صحابہ نے جھنڈی لگائی، کہ صحابہ نے گلی سجائی، کہ صحابہ نے دیگ پکائی، یہ سوالات فضول ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جھنڈی نہ لگاتے، صحابہ کرام گھر کا سارا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں تم جھنڈی کی بات کرتے ہو جس زمانے میں قرآن پاک ہڈیوں اور پتھروں پر لکھا جاتا ہے، اور وہ وقت تھا اشاعت دین کا، تبلیغ دین کا۔ سرکار علیہ السلام پر شریعت جو نازل ہوئی، صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار سے سیکھ کر پوری دنیا میں پھیل گئے رب کا پیغام پہنچانے کے لیے، تبلیغ دین کے لیے۔ اور کئی صحابہ ایسے جب وہ تبلیغ دین کے لیے گئے سرکار سے رخصت لے کر، تو واپس جب ان کی مدینہ پاک حاضری ہوتی ہے تو سرکار کا دیدار محسوس نہیں آتا، سرکار علیہ السلام کی رحمت شریف ہوتی ہے۔ ان سے تم یہ بات کرتے ہو کہ صحابہ کرام کی جھنڈیاں میں دکھاؤ، لیکن مجلس میلاد صحابہ کرام نے بنائی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام کے محبوب صحابی ہیں، کاتب الوحی ہیں، خال المؤمنین ہیں، ان کی سگی ہمشیرہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہیں، تشریف لائے، مسجد میں دیکھا، اصحاب موجود ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، ذکر ہو رہا ہے، یہاں کر کے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی بارگاہ میں یہ سوال قائم کرتے ہیں، معذرت یہ جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت بخشی۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بات پر رب کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو اسلام اور دین کے نور سے منور فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس بات پر شکر ہے، اس بات پر کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو اسلام کے نور سے منور کیا، اور نبی علیہ السلام ان کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا۔ آپ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے دوبارہ پوچھتے ہیں کیا واقعی تم اس لیے بیٹھے ہو؟ وہ قسم اٹھا کر حلف اٹھا کر کہتے ہیں ہاں ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے تم سے حلف اس لیے نہیں لیا کہ مجھے تمہاری بات پر شک ہے، بلکہ مجھے وہ یاد آ گیا ایسی ایک مجلس مسجد نبی شریف میں بھی لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام ایسی جمع تھے، ایسے جلسہ ہو رہا تھا، تب آج تو میں آیا ہوں تمہارے، تب خود لجپال نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا تھا آج رسول تم بیٹھے ہو، تو صحابہ نے یہ کہا تھا ہم اس لیے بیٹھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی طرف ہدایت بخشی، اور ومنا علینا بکا، اور مسلم کے الفاظ ومنا بہی علینا، مفہوم یہی ہے، ترجمہ یہی ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا۔ یہ جو منا لفظ ہے یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا اور سرکار علیہ السلام نے ملاس میں بھی استعمال ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا۔ اچھا احسان خود عربی کا لفظ ہے اور قرآن میں استعمال بھی ہوا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان خود عربی کا لفظ ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی بعثت کی جب بات آئی، جب بات میلاد مصطفیٰ کی آئی، رب تبارک و تعالیٰ نے لفظ
احسان نہیں استعمال فرمایا بلکہ لفظ مننا ذکر فرمایا. لفظ مننا اور لفظ احسان میں کیا فرق ہے؟ احسان اس احسان کو کہتے ہیں، اس خیر کو کہتے ہیں، اس بھلائی کو کہتے ہیں، اس نیکی کو کہتے ہیں کہ جس کا بدلہ چکایا جانا ممکن ہو. اسی لیے تو کہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. جس نیکی کا بدلہ چکایا جانا ممکن ہو اس کو کہتے ہیں احسان. مثال کے ذریعے سمجھاؤں اگر تو یوں سمجھیے، ایک حاجت مند کو حاجت ہے، ضرورت ہے 10,000 روپے کی، وہ کسی دوست سے کہتا ہے، وہ اس کی حاجت ضرورت پوری کر دیتا ہے، 10,000 اس کو دے دیتا ہے، اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. اب جب اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو یہ اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، اس کے ساتھ نیکی کر دیتا ہے. وہ 10,000 کی بجائے 12,000 15,000 کا تحفہ اس کو دے دیتا ہے. تو یہ ہے احسان. اس نے کیا احسان، اس نے اس کا بدلہ چکا دیا. احسان کا بدلہ احسان یعنی بدلہ چکایا جانا ممکن جس نیکی کا ہو اس کو کہتے ہیں احسان. رب تبارک و تعالیٰ کے کتنے احسانات ایسے ہیں جن کا بدلہ چکایا ہی نہیں جا سکتا. رب نے آنکھ عطا فرمائی، احسان نہیں جتایا. رب نے زبان عطا فرمائی، احسان نہیں جتایا. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت عطا فرمائی، احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں آنکھ دی ہے، میں نے تمہیں زبان دی ہے، یہ خوبصورت چہرہ دیا ہے، یہ ہاتھ دیے ہیں، یہ وجود بخشا ہے، تمہیں میں نے انسان بنایا ہے. کسی بھی خیر اور کسی بھی احسان پر رب نے احسان جتلایا نہیں ہے. لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے میلاد پاک کی بات آئی، بعثت مصطفیٰ کی بات آئی، نبی پاک علیہ السلام کی بات آئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا اور یوں احسان جتلایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ میں نے تمہیں رسول ذیشان بخش کر، رسول ذیشان دے کر، محمد مصطفیٰ دے کر صرف احسان نہیں جتایا، احسان نہیں کیا بلکہ ایسا احسان کیا ہے کہ ساتھ قیامت ساری انسانیت اگر سجدہ شکر میں پڑی رہے تو میرے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا. کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ گزار ہوتے ہیں، ومن علینا بکا، اللہ نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا، ہمیں آپ کو امتی بنایا. کئی نبی خواہش کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اے اللہ وہ جو عالم ارواح ہے انہیں ہم سے ایک میثاق لیا، ایک عہد لیا. آپ جانتے ہیں عالم ارواح میں 2 جلسے ہوئے تھے. جلسوں کی اصل تو تب سے ہے جب سے کائنات تھی نہیں، صرف روحیں تھی. رب تبارک و تعالیٰ کی سنت میں رب تبارک و تعالیٰ جلسے فرماتا ہے. 2 جلسے رب تبارک و تعالیٰ نے کیے، ایک توحید کا جلسہ اور ایک میلاد مصطفیٰ کا جلسہ. توحید کے جلسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب روحوں کو دعوت دی. نیک روحیں بھی ہیں، بد روحیں بھی ہیں، انبیاء کی روحیں بھی ہیں، اولیاء و اتقیاء کی روحیں بھی ہیں، گناہگاروں کی روحیں بھی ہیں. سب روحیں جمع ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے خطاب کیا اور خطاب بڑا مختصر. کیا خطاب یہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اپنی ربوبیت کا اقرار کیا. سب روحوں نے یکجمع ہو کر کہا قالوا بلی، کیوں نہیں مولا، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے. جلسہ جب بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی آئی، شان رسالت کی آئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے سب روحوں کو نہیں بلایا. تو پتہ چلا سرکار کے ذکر کی محفل میں آنے کے لیے منظوری ہونا ضروری ہوتا ہے. سرکار کی محفل کو سرکار سے جاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. اب رب تبارک و تعالیٰ عالم ارواح میں جلسہ میلاد منعقد فرما رہا ہے، لیکن حاضرین کے لیے انتخاب ہے روحوں کا، ان روحوں کا کہ جو روحیں انبیاء کی روحیں ہیں. انبیاء کی روحیں، انبیاء کو بلایا. قرآن میں کیا فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ. انبیاء کے لوگوں کو جمع فرما کر رب تبارک و تعالیٰ عہد یہ لے رہا ہے، میثاق یہ لے رہا ہے کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، نبوت دوں گا. اور جب میلاد مصطفیٰ ہو جائے، ثم جاءکم رسول، جب میلاد مصطفیٰ ہو جائے، جب میرا رسول ذیشان آ جائے، جب محمد مصطفیٰ آ جائے اور وہ مصدق لما معکم، جو کچھ تم لے کر کے آئے ہو اس کی تصدیق فرما دیں، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ان پر ایمان بھی لے کر کے آنا ہے اور ان کے دین کی مدد بھی کرنی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الرحمٰن صلی اللہ علیہ وسلم عہد لیا اور انہوں نے یہ عہد رب تبارک و تعالیٰ سے کیا. رب تبارک و تعالیٰ خود بھی اس پر گواہ بنا. تم آپس میں بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی تم پر گواہ بنتا ہوں کہ تم نے یہ عہد کیا. اسی عہد کی بنیاد پر سب انبیاء اپنے اپنے وقت میں رب کے حضور یہ دعا کرتے رہے کہ مولا اس رسول ذیشان کا ہمیں امتی بنا کر. ان کو سرکار علیہ السلام کی امت کی شانیں جب وہ دیکھتے پڑھتے وہ یہ خواہش کرتے ایسی امت ہمیں مل جائے. یعنی یہ امت تمہارے نصیب میں نہیں، اگر یہ امت نصیب میں نہیں ہے یہ نبی ہمارے نصیب میں کر دیتے، ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے. رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اور ہمیں نبی علیہ السلام کو امتی بنا دیا. تو یہ کتنا بڑا احسان ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان یہ کہتے ہیں من علینا بکا، آپ کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم کیا ہے. نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہی پوچھا کہ باقی تم اس لیے بیٹھے ہو، جیسے جناب معاویہ نے پوچھا تھا. ذہن میں ہے نا حدیث، جناب معاویہ نے پوچھا تھا باقی اس لیے بیٹھے ہو، سرکار نے پوچھا کیا باقی اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی حلف کہا دیا یا اس لیے بیٹھے ہیں. نبی علیہ السلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم سے حلف اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تمہاری بات پر شک ہے، بلکہ میں حلف اس لیے لے رہا ہوں کہ ابھی جبریل آئے تھے اور وہ آ کر کے مجھے بتا کر کے گئے ہیں رب تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھ کر تم پر فضل فرما رہا. میرے محبوب کے غلام میرے محبوب علیہ السلام کی شان و ذکر کریں. میرے محبوب علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ نے جو رفعت عطا فرمائی، جو بلندیاں عطا فرمائی، جو مقام و رتبہ اور مرتبہ عطا فرمایا، اس کا ذکر کر رہے ہیں. یہ تذکرے، یہ شانیں نبی علیہ السلام کی بیان کرنا، جمع ہونا، سننا، سن کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، نبی علیہ السلام سے اس تعلق کا اظہار کرنا، یہ تو صحابہ کرام علیہ الرحمٰن کی سنت ہے. اور میلاد میں یہی کچھ ہوتا ہے. تلاوت قرآن ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے. سرکار کی شان نعت کی صورت میں پڑھی جاتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے. سرکار علیہ السلام کی عطا کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی، ان کا تذکرہ نثر کی صورت میں، تقریر خطاب کی صورت میں، باس کی صورت میں ہو، ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو یہ دوسری صحابہ کرام کی سنت. سرکار علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے کئی شان عطا فرمائی. کچھ لوگ وہ قرآن پاک کی جو یہ آیت مبارکہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، بس اتنا حصہ آگے والا نہیں پڑھے گا، اتنا انما انا بشر مثلکم، بس اتنا پڑھ کر وہ شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں کہ ہم نبی جیسے ہیں. انہوں نے صرف سمجھا نہیں، انہوں نے کتابوں میں لکھ دی، تبلیغ بھی یہی کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو جو ہے ہمارے پسینے سے بو آتی ہے، ہمیں خود بھی کراہت ہوتی ہے. موسم گرمی کا ہو تو ایک دن سے زیادہ لباس پہنا نہیں جاتا، لیکن نبی علیہ السلام کا مبارک پسینہ ایسا ہے کہ سرکار جہاں سے گزر جاتے راہ گزر بتا دیتی، وہ سرکار کے پسینے کی خوشبو بتا دیتی کہ یہاں سے ابھی سرکار مدینہ گزر گئی. ہمارا پسینہ بدبودار، نبی علیہ السلام کا پسینہ خوشبودار، اور ایسا خوشبودار
ایک صحابی کو سرکار علیہ السلام نے انہیں کچھ تکلیف تھی، سرکار نے اپنا پسینہ عطا فرمایا، ان کی ازواج بڑے قیمتی عطر لگایا کرتی ہیں، دوسرے ملکوں سے منگوا کر کے عطر لگاتی، عطر استعمال کرتی، لیکن ہمیشہ ان کے خاوند صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عطر، ان کی خوشبو غالب رہتی ہے۔ تو ایک دن انہوں نے سوال کر دیا سب ازواج نے کہ ہم تو عطر منگواتی ہیں، تاجروں سے عطر منگواتی ہیں، آپ کو کبھی دیکھا نہیں کہ کبھی کسی تاجر سے عطر منگوایا ہو، کبھی خود آپ بازار جا کر کے عطر خرید کر کے لائے ہیں، ایسا بھی ہم نے دیکھا نہیں، تو آپ کون سا عطر استعمال فرماتے ہیں کہ جس کی خوشبو ہمیشہ ہماری عطریات پر غالب رہتی ہے؟ تو وہ صحابی رسول انہیں کہتے ہیں کہ یہ کسی دنیا کی خوشبو کی یہ طاقت نہیں ہے کہ جو تمہاری خوشبو پر غالب ہے، یہ تو میں ایک مرتبہ بیمار تھا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار علیہ السلام نے اپنا پسینہ مبارکہ عطا فرمایا، وہ میرے بدن پہ لگا دیا، تب سے لے کے آج تک میرے بدن سے خوشبو کے بخشے آ رہے ہیں۔ اب ہم چاہے اپنے ہاتھ سے کیا پانی نکال سکتے ہیں؟ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی نبی جیسے ہیں یا نبی ہمارے جیسے ہیں، تو ان کو چاہیے اپنے ہاتھ سے پانی نکال کے پئیں۔ نبی علیہ السلام انس راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جمع کے وقت کا اثر کا ضرورت تھی پانی کی وضو کے لیے، لیکن پانی موجود نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے کچھ پانی منگوایا، ایک برتن میں رکھا، اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، رب تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیا۔ نہیں سب کہیں سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد، دار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، دولے کی آمد، سردار کی آمد، دار کی آمد، احمد مصطفیٰ، چہرہ والدہا۔ دیکھیے نا، پتھر سے چشمہ جاری ہونا معمول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی قوم آئی تو آپ نے اپنا عصا مارا، عصا مار کے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے پتھر پر۔ کھان فجرت حسنت عاشر قائم، پتھر سے پانی نکلتا ہے، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے کہ آپ کے حکم پر نکلا، لیکن پتھروں سے پانی نکلا کرتا ہے، لیکن انگلی سے کبھی پانی نہیں نکلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزہ اور یہ کمال، یہ انفرادی شان میرے آقا علیہ السلام کی کہ سرکار نے اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا، رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے، اور سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دے دیا، ہاتھ میرے آقا علیہ السلام کا برتن میں کتنے مقدر والے اور وقت والے صحابہ ہیں کہ سرکار کے مبارک ہاتھوں سے نکلا ہوا پانی استعمال فرما رہے ہیں۔ یہ جب پوچھا گیا مسئلہ فقہائے اسلام سے کہ پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے، تو بعض فقہاء نے یہ کہا کہ آب زمزم شریف سب سے افضل پانی ہے کہ وہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے رگڑنے کی برکت سے جاری ہوا، جس کو حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر رکھ کر کے یا ماؤ زمزم کہہ کے روکا تاکہ وہ پانی تھم جائے، پہلے نہیں، تب سے اس کا نام مائے زمزم ہے، آب زمزم ہے۔ زمزم کا پانی وہ سب سے برکت والا اور سب سے افضل پانی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پانی کو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت ہے، ان کی ایڑیوں کے رگڑنے کی برکت سے وہ پانی آیا ہے۔ لیکن ان فقہائے اسلام کو دیگر فقہائے اسلام نے یہ کہہ کر کے جواب دیا، بڑی برکت، بڑی عزت، بڑی حشمت اور بڑی جلالت والا وہ پانی ہے، کون سا؟ آب زمزم شریف۔ لیکن سب سے افضل پانی کی جب بات ہوگی تو سب سے افضل پانی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے جاری فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ، میں حدیث پاک کو بیان کرتا ہوں، کہ شعر سناتا ہوں، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے جو شعر بیان فرمایا اس حدیث پاک کی روشنی میں، حدیث پاک انس کہتے ہیں
صحابہ آ رہے ہیں، ہاتھ میں آقا اسلام کا برتن شریف ہے، صحابہ آ رہے ہیں، اسی برتن سے پانی لے رہے ہیں، پانی نوش بھی فرما رہے ہیں، وضو بھی فرما رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا اس موقع پہ آپ کتنے صحابہ ہیں؟ تو کہا کہ ہم تقریباً 300 صحابہ ہیں۔ 300 صحابہ نے سرکار علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جاری ہونے والا وہ پانی پیا۔ دیگر روایات بھی ہیں، تعداد کے تفاوت موجود ہے روایات میں۔ کہا کہ اگر ہم لاکھوں کی تعداد میں بھی ہوتے تو سرکار کی مبارک انگشت سے جاری ہونے والا پانی وہ ایسے جاری تھا کہ وہ سب کو پورا ہو جاتا، پانی کم نہ پڑتا۔ امام اہل سنت، امام عشق محبت، مجدد دین و ملت، سیدنا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی علیہ السلام کے اس معجزے کا تذکرہ کیا۔ امام فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، نکیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ اس کلام کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ۔ معاشر کا میدان جہاں بڑے بڑے نیک صلحاء اتقیاء وہ اپنی زندگی کی وجہ سے جو انہوں نے رب کی اطاعت اور بندگی میں گزاری ویسے ہی بخشے جائیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ لیکن جو گناہگار ہوں گے، بدکار ہوں گے، زیادار ہوں گے، جن لوگ گناہ کیے ہوں گے، وہ جب پکڑے جائیں گے، فرشتے پکڑ لیں گے کہ تمہیں ہم نے ایسے جنت نہیں جانے دینا، پہلے تم جہنم کا چکر لگا گیا ہو۔ سرکار علیہ السلام آ کے فرشتوں سے اپنے غلاموں کو چھڑوائیں گے، یاد رہنا تو ہمارا ہے۔ تو وہ جو گناہگاروں پر میرے آقا علیہ السلام کی شفقت اور رحمت ہوگی، گناہگاروں کے لیے میرے آقا علیہ السلام کی شفاعت کا انداز ہوگا۔ کبھی پل صراط پر گرتے ہوئے غلام کو تھام دیں گے اور پل صراط پار کروا دیں گے، کبھی میزان پہ کہ جس کے نام اعمال میں گناہ زیادہ ہو جائے جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہاں میرے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کی مدد فرمائیں گے۔ ان گناہگار امتیوں کا تذکرہ تو وہ اللہ کے ولی، وہ اتقیاء صلحاء آقا علیہ السلام کی شفاعت جو سرکار گناہگاروں کی کر رہے ہوں گے، وہ منظر دیکھ کر یہ خواہش ظاہر کریں گے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ۔ یہ نیک لوگ ان گناہگاروں کے پاس جائیں گے سرکار کا کرم لینے کے لیے، یا دو چار گناہ ہمیں بھی دو، سرکار جو شفقت تم پہ فرما رہے ہیں ہم پہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سرکار کی جتنی شانیں ہیں، جتنی رفتیں ہیں، جتنے مقام ہیں، یہ کس نے عطا فرمایا؟ رب نے عطا فرمایا۔ اور رب مالک ہے، رب جسے چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے عطا فرماتے۔ رب کو کون روک سکتا؟ تو خود فرماتا ہے میں مالک، جسے چاہوں ملک دوں، جس سے چاہوں چھین دوں، جسے چاہوں عزت سے سرفراز کر دوں، اور جسے چاہوں ذلیل و رسوا کر دوں۔ کون ہے سوال کرنے والا؟ تو سرکار کو یہ شان اللہ نے عطا فرمائی ہے، ان شانوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور ان شانوں کو پڑھ کے سن کے خوش ہونا چاہیے کہ یہ شانیں اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ایک حدیث پاک اور سننے پہ کچھ ختم کرتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شدید بھوک ہے، قحط کا عالم ہے، راستے میں کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، سلام کیا، کسی پرانی آیت کے بارے میں مسئلہ پوچھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں جو سوال حضرت ابو ہریرہ نے کیا اس کا جواب دے دیا۔ پھر اس کے بعد دعا دے کے جناب صدیق اکبر آگے چل پڑے۔ اب کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی حضرت ابو ہریرہ نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا،
भूख की शिद्दत की वजह से आफत इतनी थी, कमजोरी इतनी थी कि पेट पे पत्थर बांधा हुआ और खड़े इसलिए हुए थे कि कोई गुजरता हुआ मेरी हालत में तरस खा के रहम खा के मुझे अपने घर दावत दे दे खाने की, तो जो वहाँ पका होगा खा लूँगा। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खाने की दावत नहीं दी, चूँकि उनके घर भी कुछ नहीं, उनकी अपनी कैफियत है। हज़रत फारूक आज़म गुजरे, हज़रत फारूक आज़म से उन्होंने कुरानी आयत के बारे में मसला पूछा, जवाब दे दी, दुआ दे के वो भी चली, लेकिन खाने की दावत जनाब फारूक आज़म ने भी नहीं दी, क्योंकि उनके घर में भी हालात ऐसे। फिर ताजदार दो जहाँ ख़त्म मासूमियत और ख़त्म नबूवत के ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। सरकार ने इस्लाम की बारगाह में भी उन्होंने मसला पेश किया, सरकार ने मसले का जवाब दिया। अब इनके दिल में ख्याल आया कि सरकार भी ऐसे न चले जाए, सरकार मुस्कुरा पड़े, और सरकार अलैहिस्सलाम ने जनाब अबू हुरैरा से कहा कि खैरियत है, तो अपना नौकर शरीफ उठाया, कहा कि पत्थर बांधा हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने 2 बांधे हुए थे। कहा चलो मेरे साथ चलो, आ जाओ, घर चलते हैं, कुछ इंतजाम करते हैं, घर ले गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हदीस के अल्फाज है कि जब जनाब अबू हुरैरा दाखिल की इजाज़त मांग, हालांकि सरकार के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ हदीस से जो सीखने की बात है वो सीखनी चाहिए। जब भी किसी के घर जाए, अगरचे उसके साथ भी जाए, तो फिर भी इजाज़त लेके जानी चाहिए। इजाज़त लेकर घर में एक प्याला मौजूद है दूध का। नबी अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो कुछ भी पेश किया जाता है, सरकार अलैहिस्सलाम पूछते हैं किसने दिया और क्यों दिया, यानी देने वाले ने ये हदिया दिया है या सदका दिया है। 2 सूरतें होती हैं, या तो तोहफ़तन दिया जाता है या सदक़तन दिया जाता है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने घर वालों से पूछा कि ये कहाँ से आया। उन्होंने कहा कि ये फलां के घर से या किसी खातून की तरफ से आया और ये तोहफ़ा है, उन्होंने ये हदिया किया है आपके बारगाह में, आपको तोहफ़ा भिजवाया, ये सदका नहीं। अगर सदका होता तो सरकार वो हिसाब सुफ़ा को भिजवा देती, और अगर हदिया होता तो सरकार वो भी हिसाब सुफ़ा को देते, लेकिन उसमें से सरकार इस्तेमाल करवा लेते। कहा कि ये हदिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा को बुलाया। अब ये खुश हुए कि सरकार ये दूध का प्याला मुझे पेश फरमा देंगे। सरकार ने कहा कि जाओ और जाके असहाब सुफ़ा को बुला के, असहाब सुफ़ा को बुला के आए। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयदना अबू हुरैरा को फिर बुलाया कि आओ ये प्याला पकड़ो। अब दिल में ख्वाहिश थी कि सरकार मुझे कहेंगे पी लो, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनको पिलाना शुरू करो। वो कहते मेरा दिल गमगीन हो गया, जनाब अबू हुरैरा फरमाते मेरा दिल गमगीन हो गया कि ये तो इतने सहाबा है, 70 के करीब सहाबा है, और एक प्याला दूध का है तो भी ख़त्म हो जाएगा, मैं क्या करूँगा। और सरकार अलैहिस्सलाम मेरी हाथों से इनको पिलवा रहे हैं, भूखा भी मैं हूँ, पत्थर भी मैंने बांधा हुआ है, और सरकार मेरे हाथों से इनको ये दूसरी पिलवा रहे हैं। खैर सरकार के हुक्म की तामील ज़रूरी थी, मना तो कर नहीं सकते थे। सरकार के हुक्म की तामील में एक सहाबी को पेश किया, उन्होंने कबूल किया और वो दूध पिया, और जब वो सैर हो गए, कुर्बाश हो गए, उन्होंने वो प्याला वापस जनाब अबू हुरैरा को दिया। सरकार फरमाते आगे उसको दे, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया। 70 सहाबा एक प्याला दूध का, और 70 सहाबा असहाब सुफ़ा वो दूध पी रहे हैं, लेकिन दूध खत्म नहीं हो रहा। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये दूध पेश करते हैं कि सबने पी लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते आप बैठ जाओ, अब तुम पी। ये दूध पीते हैं, रज के पीते हैं, और जब सैर हो जाते हैं तो फिर प्याला ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं। देखते हैं दूध का प्याला उसी तरह है, कोई कमी हो ही नहीं रही। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुरैरा फिर भी, या अबा फिर भी इसमें है अबू हुरैरा फिर पीते हैं। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं। सरकार तीसरी मरतबा फिर फरमाते हैं कि हुरैरा पियो। दूध ये रब तबारक व तआला की वो नेमत है जो भूख भी मिटाता है, प्यास भी मिटाता है। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी
آگے اب گنجائش نہیں ہے، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے وہ پیالہ لیا، اپنے مبارک دم شریف سے لگایا، اور تب وہ جا کے دودھ کا پیالہ ختم ہوا۔ تو یہ کیا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے دعائے برکت فرمائی، ایک پیالے میں اتنی برکت ہوئی کہ 70 اصحاب صفہ نے بھی پی لیا، جناب ابو ہریرہ نے بھی پی لیا، اور جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پیالہ آتا ہے، دودھ اسی طرح موجود ہے، تو ہے کہ امام اہل سنت، امام عشق محبت سیدنا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کلام شریف میں، جو کلام شریف ابھی میں نے جس کا شعر پڑھا اس میں فرماتے ہیں کہ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی اور کامل محبت نصیب فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی شان کو بیان کرنے سے